جاسیہ پر نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ملک السماوات والارض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت جس دن قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، سخت خسارے میں ہوں گے باطل پرست۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کل امت، ہر ایک جماعت، جاسیہ، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی ہوگی۔ کل امت، ہر ایک جماعت کو، تدعا، بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کے صحیفہ اعمال کی طرف۔ الیوم، اور پھر کہا جائے گا آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حشر، نشر، قیام قیامت پر دلائل دیے تھے۔ اب ایک عمومی، عام فہم، آسان، سلیس اور ایسا دلیل ایسی دی جا رہی ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آسمانوں اور زمین کی ملک اللہ ہی کی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کی ملک اللہ ہی کی ہے تو مطلب اس کا ہے کہ خالق وہ ہے۔ اچھا، جب اس نے پہلے ان کو خلق کیا، تخلیق کیا، اور پھر وہی ان کو فنا کرے گا، تو جس نے پہلے بنایا اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ یہ حشر و نشر پر عمومی دلیل ہے، عام فہم سی دلیل ہے کہ جب ملک اس کی ہے تو اس مالک اپنی ملک میں جیسے مرضی تصرف کرے۔ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو کہا تم کہتے ہو قیامت قائم نہیں ہوگی، تم کہتے ہو حشر و نشر نہیں ہوگا، تو ذرا یہ تو بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کی ملک کس کی ہے؟ تو تم بھی کہتے ہو اللہ ہی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے خلق کیا، تو جس نے پہلی بار بنایا اسے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ اب اس کے بعد فرمایا یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یخسر المبطلون، باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھیے، تجارت کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ فائدے والی تجارت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اصل مال، اصل زر محفوظ رہے اور اوپر مال اور آئے، وہ تجارت ہے نفع والی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت، قوت بدن، زندگی اور عقل عطا فرمائی۔ اب ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے وہ جنت اور اخروی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ ساری قوتیں، اپنی عقل، اپنی بدنی قوتیں استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو یہ تجارت تو ہوئی فائدے والی۔ اور اگر اس نے آخرت کو نہ سنوارا، اب قوت بدن بھی گئی، طاقت بھی گئی، عقل بھی گئی اور آخرت بھی گئی، تو یہ تجارت ہے نقصان کا۔
قیامت کے دن باطل پرست سخت ترین خسارے میں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس نہ جسم رہا، نہ قوت رہی، نہ بدن رہا، یہ بھی سارا کچھ گیا، اور آج جب آخرت میں پیش ہوئے تو آخرت میں بھی کچھ پلڑے میں نہ پڑا۔ تو اس لیے کہا یہ خسارے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد فرمایا تری کل امۃ جاسیہ، آپ دیکھیں گے ہر ایک جماعت قیامت کے دن گھٹنوں کے بل زمین پر گری ہوگی۔ اب جاسیہ کا لفظ یہ جسو سے بنا ہے، اور جسو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر اس طرح گرنا جس طرح مجرم حاکم کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہوتا ہے۔ اب سبھی ایمان والے بھی اور سبھی کافر بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں اعتراض کیا جائے کہ جی یہ پہلے تو نہیں، گھٹنوں کے بل تو کافر گرے ہوں گے، ایمان والے تو نہیں گرے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ایسا نہیں۔ جب قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں پہنچیں گے نا، معاشر کی ہولناکیاں، معاشر کا منظرنامہ، معاشر کی دہشت اتنی ہوگی کہ ایمان والے بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پہلے سبھی برابر ہوں گے۔ جب میدان معاشر سجے گا تو ایمان والے اور کافر سبھی برابر ہوں گے، سبھی گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ اللہ اپنی پر جلالت آواز سے فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی نبی، رسول، کسی غوث، قطب، ابدال میں بھی جرأت جواب نہیں ہوگی، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ اور یہ منظرنامہ کتنا دہشت زدہ ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے معاشر کا منظرنامہ اتنا دہشت والا ہوگا کہ سبھی گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے، مولا آج میں اپنے نفس کے علاوہ تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا، آج مجھے بھی اپنی جان کی فکر ہے، میں اپنی جان کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا عرض کریں گے، مولا آج میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنی ماں مریم کی بھی بات نہیں کروں گا۔ یہ دہشت ہوگی، یہ ہولناک منظر ہوگا کہ جہاں انبیاء بھی اپنی ذات کی بات کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج واحد قہار کی حکومت ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے آقا میدان میں آئیں گے۔ اب فکر سب کو یہ ہوگی کہ ہوگا کیا، فکر یہ لاحق ہوگی کہ ہمارے آج بنے گا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں القاء کا فرمائے گا، لوگ باہر نکلیں گے اور انبیاء سے گھومتے گھومتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ آپ آقا کریم باہر تشریف لائیں گے، اللہ کی کرسی جلالت کے سامنے میرے آقا سجدے میں پڑ جائیں گے۔ جب سجدے میں پڑیں گے اللہ فرمائے گا محبوب اٹھو، سر اٹھاؤ، اپنی مرضی کرو، جس کو چاہو بخشو، جس کے لیے چاہو شفاعت کرو۔ اب حضور جب شفاعت کبریٰ شروع کریں گے نا تو پھر ایمان والے اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر کافر گھٹنوں کے بل ہوں گے اور ایمان والوں کو اللہ پورے قد سے کھڑا کر دے گا۔ لیکن پہلا منظرنامہ خطرناک دہشت والا ہوگا، اس لیے فرمایا ہر ایک امت جاسیہ ہوگی، گھٹنوں کے بل زمین پر گری ہوگی، کسی میں ہمت جرأت نہیں ہوگی، اس قدر وہ خوفناک منظر ہو۔ پھر حضور کی شفاعت کبریٰ سے لوگ اٹھنا شروع ہوں۔ پھر فرمایا
کل امت تدعا الی کتابها، اور ایک جماعت کو ہم اس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلائیں گے، اس کے نامہ اعمال کی طرف، صحیفہ اعمال کی طرف بلائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اب یہ منظرنامہ بھی بڑا عجیب ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کافروں اور ایمان والوں سبھی کو اکٹھا کرے گا، سب کو یکساں اکٹھا کیا جائے گا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کافروں نے جس کی عبادت کی ہوگی نا، ان کے معبود ان کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ جس نے بت کو پوجا بت آ جائے گا، جس نے کسی پتھر کو پوجا پتھر آ جائے گا، جس نے آگ کو پوجا آگ کا شعلہ آ جائے گا، کہ جس نے جس کو پوجا ہوگا سب آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، سارے کافر جہنم میں چلے جائیں۔ اب ایمان والے کھڑے ہوں گے، کلمہ گو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ تو ایمان والے آگے سے جواب کیا دیں گے؟ ہم اپنے اس رب کے انتظار میں کھڑے ہیں جس کو بن دیکھے ہم پوج رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائیں گے کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ کیونکہ ابھی دیدار نہیں ہے نا، یہ ساری باتیں حجاب میں ہو رہی ہیں۔ تو ایمان والے آگے سے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارا رب چاہے گا تو ہمیں اپنی پہچان کی توفیق دے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی الکی سی تجلی ڈالیں گے۔ جب وہ تجلی آئے گی نا تو اس تجلی کے اندر اتنی روشنی ہوگی، ایمان والے وہ چمک دیکھ کر سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ جب سارے سجدے میں گریں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو، اپنے سر اٹھاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے، اٹھو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ پھر انہیں حکم ہوگا کہ چلو جنت کی طرف۔ اب سبھی چلیں گے، لیکن جب جنت کے کنارے پر پہنچیں گے نا تو وہاں پر کچھ کانٹے دار آگے جھاڑیاں ہوں گی۔ اب کچھ وہ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے تو کانٹے سمٹ جائیں گے۔ اب جب کانٹے سمٹیں گے تو وہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کتنے ہوں گے؟ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب دوبارہ کانٹوں کی جھاڑیاں جنت کے دروازوں کے سامنے پھیل جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب شفاعت شروع کرو۔ اولیاء آ جائیں گے، آپ نے جس کی بیعت کی ہوگی وہ آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اپنے مریدوں کو لے اور لے چلا جا۔ وہ اپنے مریدوں کو اکٹھا کریں گے، جنت میں داخل۔ ہر شیخ اپنے مریدوں کو پکڑے گا۔ امام اگر باعمل ہوا اسے حکم ہوگا اپنے مقتدیوں کو پکڑو، جاؤ جنت میں۔ وہ اپنے مقتدیوں کو پکڑے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ شفاعت کا سلسلہ اتنا وسیع کیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جس بندے کے دل میں ایک رائی جتنا بھی ایمان ہوگا نا، شفاعت کا فائدہ اسے بھی پہنچے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو جہنم کے گناہگار جہنم میں تھے نا، شفاعت کے ذریعے انہیں نکالا جائے گا۔ اب نکال کر انہیں کیا ہوگا؟ جنت کے دروازوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ اب جل کر آئے ہیں، جسم کالے ہیں، سیاہ ہیں، جلنے کے داغ پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب اہل جنت دیکھیں گے نا کہ کچھ جلے ہوئے کلمہ پڑھنے والے جنت کے دروازوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جنت کی نہروں سے نا پانی کے چھینٹے ماریں گے۔ اب جو جنت کا پانی ان کے جسموں پر گرے گا وہ زخموں کے جلنے کے نشانات ختم ہو جائیں گے اور ان کے چہرے، ان کے جسم اتنا چمکنا شروع ہو جائیں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ کبھی جلے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر کے پوچھے گا اپنی خواہش بتاؤ، تو وہ عرض کریں گے مولا یہ جو دروازے نظر آ رہے ہیں نا ذرا ان سے ہمیں اندر تو داخل کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جتنی یہ زمین ہے نا، اللہ اس سے 10 گنا بڑی بڑی جنت ایک ایک بندے کو عطا کرے گا۔ جو آخر میں جائیں گے، جو پہلے گئے ہیں ان کی کہانی نہیں ہے، یہ جو آخر میں جائیں گے انہیں اس دنیا کی زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ اور اس طرح سارے ایمان والے
اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ فرمایا اس دن ہم بلائیں گے ہر جماعت کو اس کے صحیفہ اعمال کی طرف، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے یہ ہیں تمہارے اعمال کی جزا، اسے لے لو جو تم کرتے تھے۔ اچھا، اس کا منظرنامہ بھی بڑا عجیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلائے گا، کلمہ گو مسلمانوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کے بہانے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے تمہاری نیکیاں، لے لو۔ ڈھیر لگے ہوں گے نا، جس طرح کھلا میدان ہو اور اس میں گندم کے ڈھیر لگا دیے جائے اور فقراء کو بلا کر کہا جائے یہ گندم لے لو جتنی لینی ہے۔ اب اللہ سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، اور بڑے بڑے کیٹو پہاڑ جتنے ہیں، ناگا پربت جتنے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ اللہ فرمائے کہ یہ تمہاری نیکیاں، لے لو اپنی نیکیاں۔ اب ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ کلمہ کو مسلمان، مالک یہ نیکیاں تو ہی قبول فرما، کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، اور یہ تیرے لیے ہیں، تو رکھ۔ ہم نے جتنے نیک عمل کیے تھے وہ تیرے لیے کیے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیے، تو تیرے لیے کیے، تو رکھ۔ اللہ فرمائے گا مجھے تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں، میں تو تم سب نیکوں میں سے بڑا نیک ہوں، مجھے تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ تو ایمان والے بھی محبت میں کیا کہیں گے؟ مولا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو تیرے لیے کی تھی، ہم نے تو تجھے خوش کرنے کے لیے کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اب ذرا دیکھنا اللہ کتنے بہانے رکھے ہیں ایمان والوں پہ۔ اللہ فرمائے گا اچھا پھر اس طرح کرو، یہ نیکیاں اٹھا لو نا، اٹھا کر اپنے غریب دوستوں میں تقسیم کر دو، لے لو اپنی نیکیاں، لیکن اپنے غریب دوستوں میں تقسیم کر دو جن کے پاس نیکیاں کم ہیں۔ اب جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ آگے بڑھیں گے، اب وہ نیکیاں اٹھائیں گے، پیچھے مڑیں گے تو ہر کسی کو اپنا دوست نظر آئے گا۔ اب اپنے دوست سے پوچھے گا بتا کیا صورتحال ہے؟ وہ کہے گا یار بڑا ڈر لگ رہا ہے، نیکیاں کم ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں یار، یہ لے ایک مٹھی مجھ سے لے لے۔ اب دوسرا دوست ملا، کیا حال ہے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، یہ ایک مٹھی مجھ سے لے لے۔ کرتے کرتے وہ نیکیاں اتنی تقسیم ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مسکرا پڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مسکرائیں گے اور مسکرا کر فرمائیں گے اب میں نے سب کو بخش دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بانے رکھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ الیوم تجزون، آ جاؤ آج تمہیں جزا دی جائے گی ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ تو ایمان والوں کو ان کے سبب ایمان سے جنت جزا میں ملے گی، اور کفار کو ان کے کفر کے سبب سے جہنم بطور سزا ملے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم کہیں گے آ جاؤ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ